بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عدت مريضا فمره أن يدعو لك فإن دعاءه كدعاء الملائكة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی مریض کی عیادت کرو تو اسے یہ کہو کہ وہ تمہارے لیے دعا کرے، کیونکہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہے۔ انسان جب بیمار ہوتا ہے، مسلمان آدمی، تو یہ بیماری فرمایا کہ اس کے گناہوں کو جھاڑتی چلی جاتی ہے۔ بیماری، تنگی، تکلیف، پریشانی یہ جتنا طول کھینچتی ہے، لمبی ہو جاتی ہے، اتنی زیادہ آدمی کو گناہوں سے پاک، صاف اور شفاف کرتی چلی جاتی ہے۔ حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آدمی بیماری کے بستر سے اٹھتا ہے اور وہ گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے باہر آیا، اور اسے پتہ ہی نہیں ہوتا، یعنی اس نے کر کے کچھ نہیں بنایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو تکلیف اور تنگی دی اس کے اندر اس نے کیا صبر۔ اللہ کی بھیجی ہوئی بیماری پر اس نے صبر کیا، اللہ نے اس کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اور فرمایا کہ یہ جو بیمار ہے یہ اللہ کے بڑا قریب ہوتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ دنیا سے اس کی توقعات کم ہو جاتی ہیں یا ختم ہو جاتی ہیں۔ جب آدمی کی دنیا سے، دنیا والوں سے، لوگوں سے، دوائیوں سے، ڈاکٹروں سے، ہر طرف سے توقعات سمٹ جاتی ہیں، کم ہو جاتی ہیں، بالآخر ختم ہو جاتی ہیں، تو اب اس بندے کا تعلق براہ راست اللہ سے ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیفیت جو ہے یہ اللہ کو بہت پسند ہے کہ یہ بندہ سب سے کٹ کے، ہٹ کے اور سب سے یکسو ہو کر میری جانب متوجہ ہے۔ اللہ کی اس کیفیت پر نظر رحمت پڑتی ہے۔ اب یہ اس کیفیت میں اتنا آگے ہے کہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی مانند ہے۔ فرشتے وہ جو کبھی گناہ نہیں کرتے، نافرمانی کا ان کے اندر مادہ ہی نہیں ہے، اللہ کے حکم سے ایک سرے منہ بھی انحراف نہیں کرتے، بال برابر بھی دائیں بائیں نہیں ہوتے، تو ان کو جو ہے ان کی دعا اور اس بیمار آدمی کی دعا یہ دونوں اللہ کے ہاں ایک درجہ رکھتے ہیں۔ یعنی گویا کہ دعا کی قبولیت کے جو امکانات اور واقعات ہیں ان میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ بیمار آدمی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس لیے جب بیمار کے پاس جائیں تو بیمار عام طور سے کہتا ہے کہ میرے لیے دعا کرو۔ دعا کا ایک دوسرے سے کہنا مسلمان بھائی کو یہ سنت سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو جب وہ عمرہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے ایک موقع پر فرمایا کہ یا اخی لا تنسنا فی دعواتک، اے میرے بھائی اپنی دعاؤں میں ہمیں نہ بھولنا۔ تو دعا کی درخواست کرنا مسلمان سے یہ سنت سے ثابت ہے۔ تو بیمار بھی دعا کی درخواست کر سکتا ہے، کرنی چاہیے اس کو صحت مند لوگوں سے، مگر صحت مند لوگوں کو بھی حکم ہوا کہ تم بھی اس سے دعا کی درخواست کرو، کیونکہ اس وقت وہ جہاں ہے وہاں تم نہیں ہو۔ وہ اس وقت اللہ کے اتنا قریب ہے کہ فرشتوں کے برابر اس کی دعا کا درجہ مل رہا ہے، تو اس لیے اس سے کہو کہ وہ تمہارے لیے دعا کرے۔ اس کی دعا کی قبولیت کے امکانات تمہاری نسبت زیادہ ہیں، کیونکہ تم دنیا کے ساتھ متعلق ہو ابھی تک، اور وہ جب بستر پر پڑ گیا تو ہر چیز سے کٹ گیا ہے، بلکہ اس کے دل میں بھی سرد مہری آ گئی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اب کسی چیز کو نہ کھانے کو دل چاہ رہا ہے، نہ پینے کو دل چاہ رہا ہے، نہ کہیں آنے جانے کو دل چاہ رہا ہے۔ یہ جو ایک کیفیت میں چلا گیا نا، یہ کیفیت سب سے کٹنے کی ہے اور اللہ سے جڑنے کی ہے، اس لیے اس کا درجہ اللہ کے ہاں یہ ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا
محمد حسن صاحب جامعہ اشرفیہ کے بانی جو تھے وہ بیمار ہوئے، کافی دیر بیمار رہے، تو ان کے پاس لوگ آیا جایا کرتے تھے، تو وقت بے وقت بھی بعض ساتھی آ جاتے تھے عیادت کے لیے. تو گھر والوں نے یہ کہہ دیا کہ حضرت لوگوں کے آنے جانے کا کوئی وقت مقرر کر لیں تاکہ یہ وقت بے وقت لوگ نہ آئیں، عیادت کے لیے جس نے آنا ہے فلاں وقت سے لے کر فلاں وقت تک آ سکتا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ میں اپنے محسنوں کو اپنے پاس آنے سے کیسے روک سکتا ہوں؟ یعنی جو میرے اوپر احسان کرنے والے ہیں، ایک آدمی میرے اوپر احسان کرنے کے لیے آ رہا ہے تو میں اس کو کیوں روکوں کہ بھائی تو احسان کرنے نہ آ میرے پر. وہ پھر فرمایا کہ جب لوگ میرے پاس عیادت کے لیے آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں حضرت دعا کرو، میں فوراً ہاتھ اٹھاتا ہوں، تو میں فرش پر ہوتا ہوں، یعنی زمین پر ہوتا ہوں اور فرش پر ہوتا ہوں. جو ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں اور اللہ کی جانب متوجہ ہوتا ہوں تو ایک دم میرا دل عرش پر پہنچ جاتا ہے. تو وہ مجھے اتنی سی درخواست کر کے مجھے فرش سے عرش تک پہنچا دیتے ہیں. تو یہ میرے محسن نہیں تو اور کیا ہیں کہ جو مجھے اللہ کی جانب متوجہ کرے، اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھانے کے لیے جو کہے وہ میرا محسن ہے، لہذا میں اس کو اپنے پاس آنے سے نہیں روک سکتا. تو اس لیے بیمار کو بھی اگر کہا جائے دعا کرو تو اسے کر دینی چاہیے. دعا کوئی بھی کہے اسے فوراً آمین کہہ دینا چاہیے. جب بھی کوئی دعا کی درخواست کرے دعا کرو تو آگے یہ نہیں کہنا چاہیے ہم تو گناہ گار ہیں، ہماری دعا کہاں سے قبول ہوتی ہے. دعا اللہ تعالیٰ سب کی سنتے ہیں، گناہ گاروں کو بھی وہ مالک ہیں، گناہ گاروں کو بھی اسی نے پیدا کیا، رزق وہی دیتے ہیں، سانس وہی دیتے ہیں، زندگی کے سارے لوازمات وہی دے رہے ہیں. تو ایک کیا دعا ہی نہیں قبول کریں گے؟ نہیں، انشاءاللہ ہر مسلمان کی دعا قبول ہے، جو جائز دعا ہو وہ اللہ کے ہاں قبول ہی قبول ہے. اس لیے فوراً دعا کی جب کوئی درخواست کرے تو آمین فوراً کہہ دینا چاہیے، کیونکہ آمین بھی فرمایا دعا ہے. سورہ فاتحہ ساری پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد آمین، یہ سورہ فاتحہ کے اندر جو کچھ ہوا سب اس کے اندر آ گیا. یعنی جب کوئی کہتا ہے جی میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے شفا دے، آپ فرمائیں آمین، کیونکہ دعا تو اس نے کری دی، آپ نے اس پر مہر لگا دی. تو اس لیے نقد دعا مانگنے کا جو ایک موقع ہے اسے ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے. پھر خاص طور سے مریض جو ہے وہ اللہ کا بہت قریب ہے، اسے تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ ضرور دعا کر دیا کرے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق